ایک خاتون کی ان کے گھر ایک بلی آ کر دودھ میں منہ مار دیتی تھی یا پھر کبھی دودھ پی جاتی تھی۔ وہ اس بلی سے بہت تنگ تھی۔ وہ خاتون تاک لگا کر بلی کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ رات کو جو ہی بلی دودھ کے برتن کے پاس جانے لگی، خاتون نے بلی کو دم سے پکڑ کر گھما کر دیوار سے مارا۔ اس کی ایک دردناک چیخ نکلی اور وہ بلی وہیں مر گئی۔ اگلے دن وہ خاتون کسی کام سے گھر سے باہر گئی۔ سڑک پار کرتے ہوئے تانگے کا بم، جس لکڑی سے گھوڑا جویا جاتا ہے، بانسیں ہوتی نا، اس عورت کے سینے کے آر پار ہو گیا، پسلیوں کو توڑتا ہوا، اور وہ وہیں دم توڑ گئے۔ ایک گھرانے نے نیا گھر خریدا۔ اس گھر کے صحن میں گھنا جامن کا درخت تھا۔ پرندوں کے گھونسلے تھے۔ پرندے پھل بھی کھاتے تھے اور ان کی بیٹھیں بھی ہوتی تھی۔ انہوں نے درخت جڑ سے کٹوا دیا۔ صحن میں پتوں کا گند بھی ہوتا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ مالکن گھر سے بازار جا رہی تھی۔ عین سڑک پر ہارٹ فیل ہوا اور وہیں ختم ہو گئی۔ ایک شخص دیسی مرغیاں ذبح کر کے فروخت کرتا تھا۔ دیسی مرغیاں ذبح کر کے فروخت کرتا تھا۔ دکان سڑک کے کنارے تھی۔ دیسی مرغ اذان ضرور دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک مرغ ذرا زیادہ بڑا اور صحت مند تھا۔ وہ بار بار بانگ دیتا تھا۔ اور ایک بات بتا دوں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، جب کتا اور گدھا آواز نکالتا ہے وہ عذاب کو دیکھتا ہے، اور جب مرغ آواز نکالتا ہے وہ رحمت کو اترتا دیکھتا ہے۔ اس لیے فرمایا، جو دعا مسجد میں داخل ہونے کی ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، وہی دعا مرغ پہ بانگ دے دن کے کسی وقت بھی، وہی دعا اس کے لیے بھی ہے۔ اللہم انی اسألک من، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے فضل کا، عدل کا نہیں، بس عدل کا نہیں، تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، تیری عنایت اور عطا کا سوال کرتا ہوں، تیری شفقت اور بخشش کا سوال کرتا ہوں، تیرے رحم اور کرم کا سوال کرتا ہوں، عدل کا نہیں۔ اللہم انی اسألک من فضلک۔ اور ایک روایت یہاں تک ہے، مفہوم ہے، وہ لمحے جن لمحوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان میں ایک لمحہ وہ بھی ہے جب مرغ بانگ دیتا ہے۔ اور میں جس نے دعائیں قبول کرانی ہوں، جب مرغ بانگ دے اس وقت دعائیں مانگے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو کہا کہ ایک مرغ بار بار بانگ دیتا تھا۔ دکاندار پنجرے کا تالا کھول کر وہی تالا اس مرغ کے سر پر مارتا، جس سے مرغ چکرا کر گر پڑتا، کچھ دیر بانگ نہ دیتا۔ یہ عمل دن میں کئی بار دہرایا جاتا۔ ایک دن وہی دکاندار ایک مرغی ذبح کرنے لگا۔ اچانک وہ مرغی ہاتھ سے نکلی، سڑک پر بھاگی۔ دکاندار مرغی پکڑنے سڑک پر پہنچا۔ ٹرک آیا، دکاندار سڑک کے نیچے آیا، وہیں دم توڑ گیا۔ اگلا واقعہ کئی سال پہلے کی بات ہے کہ ایک نیم سرکاری محکمے میں ایک آفیسر دوسرے شہر سے تبدیل ہو کر ہمارے شہر میں آیا۔ جس جگہ اس کا دفتر تھا وہاں بے شمار درخت، پرندے، گھونسلے جو موجود تھے، اور انہوں نے تنے میں قدرتی سوراخ بنا رکھا تھا، اس میں گلہریوں کے بچے دیے ہوئے تھے۔ طوطوں نے بھی انہی کھو میں اپنے گھونسلے بنائے ہوئے تھے۔ اس شخص نے اپنے کچھ دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر درخت کاٹ کر بیچنے کا فیصلہ کیا۔ گرمی کا موسم تھا، جانور پرندوں کے انڈے بچوں کا دور تھا۔ انہوں نے وہ درخت ایک ایک کر کے کاٹنے شروع کر دیے اور کچھ ہی دنوں میں سارے درخت صاف کر دیے۔ جب بھی کوئی درخت گرایا جاتا، اس میں موجود پرندے جن کا اس درخت میں گھونسلہ تھا گرے ہوئے درخت کے اوپر مسلسل چکر کاٹتے اور اپنی بولی میں شور مچاتے۔ آخر تمام درخت گرا دیے گئے۔ راتوں رات درخت غائب ہو گئے۔ یہ درخت بیچ کر جو پیسوں کا حصہ اس افسر کے حصے میں آیا، وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر سیر میں گیا۔ اپنی گاڑی میں دوسرے شہر
जब वो मोटरवे पर पहुंचे तो ऐन सड़क पर गाड़ी में उस शख्स की तबीयत खराब हुई। बीवी बच्चों ने मोटरवे पुलिस को फोन किया, लेकिन मदद पहुंचने से पहले उसका हार्ट फेल और वो दुनिया छोड़कर चला गया। उसके बच्चे बेयारो मददगार अपने रिश्तेदारों की मदद के लिए फोन करते रहे। एक खातून के घर में एक बिल्ली का आना जाना था। वो खातून उसकी अच्छी खासी खिदमत करती थी, यानी उसके खाने पीने का ख्याल रखती थी। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। रमज़ान की 27वीं रात थी। वो खातून रात को इबादत के लिए जल्दी जल्दी काम समेटकर वुज़ू बनाकर इबादत के लिए तैयार हुई। वो बिल्ली आ गई। उसके आने का रास्ता सहन में सीढ़ियों के जरिए था। उस खातून ने कहा, पहले मैं बिल्ली से फारिग हो जाऊं, नमाज शुरू कर ली तो ये भूखी रह जाएगी। उन्होंने सीढ़ियों में रखी प्लेट में बिल्ली के लिए गोश्त के टुकड़े, प्याली में दूध डाल दिया। वह अच्छी तरह पेट भरे। खातून खाना डालकर मुड़ी ही थी, एकदम खड़े खड़े गनूदगी सी हुई। आसमान से अपने ऊपर नूर बरसता नजर आया और चंद लम्हों की ये कैफियत उसके बाद खत्म हुई और वो खातून नूर में नहा गई। मेरे एक साथी, हमारे जो अबकरी रिसाला छपता है, इसके लिए कागज जो है वो बड़ी बड़ी रीलें होती हैं, उसको क्रेन उठाती है और वो बड़े बड़े आरू में कटता है। कागज के बड़े बड़े रोल होते हैं और बड़े बड़े आरू में कटता है। वो खड़ा था, कटवा रहा था। आरा उसके अंदर जो होती है वो क्या, ब्लेड, वो टूटा और सीधा इसके सर पे आया। ऐसे हटा, थोड़ा सा पांव पे निशान लगा के चला गया। थोड़ा सा ऐसे निशान लगा के चला गया। वो तो काट देता है बंदे को, जितनी तेजी से वो ब्लेड आता है तलवार की तरह। मेरे पास आया और कहा, मैंने तो बिल्लियों का लंगर लाता है, बिल्लियां तेरे लिए दुआ करती हैं। बेजुबानों की दुआ, बेजुबानों की दुआ तुझे बचा गए।